السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو شیخ عمار آفیشیل کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس واقعے کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ واقعہ اسلامی تاریخ کے اندر بہت مشہور ہے، لیکن کیا اسلامی تاریخ کے جو واقعات ہیں ان کا مقصد صرف واقعات کو سننا ہے؟ یقیناً ہرگز نہیں، بلکہ ان واقعات کا مقصد ان واقعات کو سن کر آنے والی نسل اور خاص طور پہ مسلم امت ان سے وہ سبق حاصل کرے اور اپنے زندگی کے طرز عمل کو بہتر کر کے اسلامی عقائد اور اسلامی جو شعار ہیں ان کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یہ واقعہ ہے دریائے نیل کے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کا۔ روایت ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو مصر والے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری قدیمی عادت ہے کہ اس مہینے میں دریائے نیل کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، اور اگر نہ چڑھائیں تو دریا میں پانی نہیں آتا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی 12ویں تاریخ کو ہم ایک باکرہ لڑکی کو لیتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو، اس کے والدین کو دے دلا کر رضامند کر لیتے ہیں اور اسے بہت عمدہ کپڑے اور بہت قیمتی زیور پہنا کر بناؤ سوار کر اس نیل میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کا پانی چڑھتا ہے، ورنہ پانی چڑھتا ہی نہیں۔ سپہ سالار اسلام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر نے جواب دیا کہ یہ ایک جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو ایسی عادتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ باز رہے۔ دریائے نیل کا پانی نہ چڑھا، مہینہ پورا نکل گیا، لیکن دریا خشک پڑا ہوا ہے۔ لوگ تنگ آ کر ارادہ کرنے لگے کہ مصر کو چھوڑ دیں، یہاں کے بدوباش ترک کر دیں۔ اب فاتح مصر کو خیال گزرتا ہے اور دربار خلافت کو اس سے مطلع فرماتے ہیں۔ اس وقت خلیفہ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن خطاب کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ آپ نے جو کیا اچھا کیا۔ اب میں اپنے اس خط میں ایک پرچہ دریائے نیل کے نام بھیج رہا ہوں، تم اسے لے کر نیل کے دریا میں ڈال دو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرچے کو نکال کر پڑھا تو اس میں تحریر تھا کہ خط ہے خدا تعالیٰ کے بندے امیر المؤمنین عمر کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف، بعد حمد و صلات کے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے چل رہا ہے تو خیر، نہ چل، اور اگر اللہ تعالیٰ واحد قہار تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ تجھے رواں کر دے۔ یہ پرچہ لے کر حضرت امیر عسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک رات بھی نہ گزرنے پائی تھی کہ دریائے نیل میں 16 ہاتھ گہرائی کا پانی چلنے لگا، اور اسی وقت مصر کی خشک سالی ترسالی سے گرانی ارزانی سے بدل گئی۔ خط کے ساتھ ہی خطے کا خطہ سرسبز ہو گیا اور دریا پوری روانی سے بہتا رہا۔ اس کے بعد سے ہر سال جو جان چڑھائی جاتی تھی وہ بچ گئی، اور مصر سے اس ناپاک رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ یہ واقعہ ہے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 213 میں۔ ناظرین، اس واقعے میں جو بات غور طلب ہے وہ یہ کہ اہل علاقہ اور اہل ملک کا اپنے امیر کے پاس جانا اور جا کر اپنی رسم کا تذکرہ کرنا، اور اس کے بعد جو لوگ اللہ کے نام پر اور اللہ کے دین پر اور اللہ کی دی ہوئے اقتدار کو اللہ کے لیے لے کر چلتے ہیں، ان کا طرز عمل زیر غور ہے۔ کیا فرمایا؟ اپنی طرف نسبت نہیں کی، بلکہ کہا خدا تعالیٰ کے بندے امیر المؤمنین عمر کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف نسبت دیکھیے، اور اس کے بعد فرما رہے ہیں بعد حمد و صلات کے مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے چل رہا ہے، یعنی کہ ایک مخلوق دریا اس کو حکم دے رہے ہیں اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے کہ اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو چل، ورنہ ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے یہ حکم دے کہ تو بڑھ جا۔ اور اس یقین کی وجہ سے، اس یقین کی طاقت کی وجہ سے وہ دریا تب سے لے کے آج تک بھرپور ہے، اور بلکہ نہ صرف اس کا پانی بڑھا بلکہ ہر طرف جو ہے ہریالی ہو گئی۔ ناظرین، اس واقعے سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے
کہ ہمیں بھی آج اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی قسم کے مسائل کا سامنا ہو، چاہے وہ پانی کی کمی ہو، چاہے وہ بجلی کی پریشانی ہو، چاہے وہ اسباب کی قلت ہو، اگر ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے بتائے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ پاک اس دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہیں یقیناً انسان کے لیے بنائی ہیں، اللہ اسے دوبارہ ہم پر مسخر کر دیں گے۔ اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔